بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اقبال طاہر، چیئرمین طاہر پائلٹ سکولز، چیئرمین ایجوکیشن فورم پاکستان اور چیف ایڈیٹر ویکلی ایجوکیشن فورم آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے مخاطب طاہر پائلٹ سکول مین برانچ اور اسی طرح شاہان برانچ کے اسٹوڈنٹس اور لائق صد احترام ان کے پیرنٹس۔ عرض یہ کرنا ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اس وقت وطن عزیز میں انتہائی کریٹیکل حالات ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ماحول میں بڑی گھٹن، بڑی وحشت، دہشت اور بڑا خوف ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ ہمارے جو بچے ہیں وہ گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے، گھروں میں ان کا موجود رہنا جو ہے وہ ناگزیر ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ملک کا معاشی اور اقتصادی جو ڈھانچہ ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگا، اور کتنا نقصان ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اس بات میں مجھے کوئی تامل نہیں کہ تعلیمی نقصان جو ہے، خاص طور پہ بچوں کی پڑھائی کے معاملہ میں، بچوں کی اسٹڈی کا جو نقصان ہے وہ سب سے زیادہ نقصان ہے۔ تو ان حالات میں حکومت پاکستان نے یہ ایڈوائز دی کہ بچوں کو آن لائن تعلیم دی جائے بذریعہ انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ تو ہمارے لیے اور اس طرح کے علاقوں میں بہت مشکل تھا۔ انٹرنیٹ ورکنگ کی سہولت جو ہے وہ ہر کسی کے پاس نہیں یہاں، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہم نے جب حساب کیا، پوری کیلکولیشن کی، تو تقریباً 70% جو لوگ ان کے پاس یہ سہولت موجود ہے، 30% کے پاس تو شاید کئیوں کے پاس موبائل ہی نہ ہو۔ ہمارا تعلق کیونکہ گجرانوالہ کے ایک پسماندہ علاقہ سے، اور یہی مسائل شہر کے دوسرے حصوں میں بھی۔ اب جو 30% بچے جن کے پاس موبائل یا واٹس ایپ ان کی سہولت موجود نہیں ہے، ٹچ موبائل نہیں ہے، تو وہ کس طرح اس آن لائن تعلیمی سلسلے سے استفادہ کریں گے؟ یہ ایک کویسچن مارک تھا۔ بہرحال اللہ کا فضل ہے، اور مجھے یہ بات کرتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ طاہر پائلٹ سکول نے شہر کے بالکل چند اداروں کے بعد، اگر میں یہ کہوں کہ اس علاقہ بھر میں ابھی تک کسی نے یہ تعلیمی آن لائن جو سلسلہ ہے وہ شروع نہیں کیا، سب سے پہلے ہم ہیں۔ تو اگر پورے شہر کی بات کریں تو چند سکول جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، ان کے بعد الحمدللہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ طاہر پائلٹ سکول کی مینجمنٹ جو اور ان کے اساتذہ جو ہیں وہ اس بات پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اب جس بات کا میں ذکر کر رہا تھا کہ کئی لوگوں کے پاس واٹس ایپ کی سہولت یا ایسے موبائل موجود نہیں، تو پہلے وہی بات کر لی جائے۔ میں ایسے پیرنٹس سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کی خاطر، چونکہ اگر بچے کا تعلیمی سال ضائع ہو گیا، بچے کی تعلیمی کمی جو ہے اگر ایک ایشو بن گئی، تو پھر اس کی تلافی بڑی مشکل ہے، بلکہ شاید ناممکن ہو جائے۔ تو آپ نے صرف اتنا کرنا ہے، ایسے پیرنٹس، کیونکہ ہمارے اسکول ریکارڈ میں جتنے نمبرز تھے ہمارے پاس،
ہم نے ان کو ایڈ کیا، اس میں متعدد ایسے نمبرز ہیں جن پر یہ جو واٹس ایپ آئی ڈی ہے یہ موجود نہیں ہے. تو پیرنٹس یہ کریں گے کہ اپنے کسی عزیز کا نمبر جس پر واٹس ایپ آئی ڈی ہو، اپنے کسی بھائی بہن کا، بچے کے کوئی بھائی بہن ہیں بڑے، یا پھر اس طریقے سے کوئی اور عزیز ہے، چاچو ہے، خالو ہے، ماموں ہے، ہمسایہ ہے، تو اس کا نمبر اویل کر دیں تاکہ اس نمبر کو ایڈ کر لیا جائے. تو اب اس مقصد کے لیے یہ نہیں کرنا ہوگا کہ اسے موبائل لے کے تو آپ سارا وقت جو اپنے پاس رکھیں. صرف اتنا کرنا ہوگا کہ تھوڑے وقت کے لیے دن میں جو بھی وقت آپ کے پاس ہو، چند منٹ وہ موبائل لے لیا جائے اور اس میں سے جو پھر اپڈیٹس ہیں ہماری طرف سے جو بھی آئیں اساتذہ کی طرف سے وہ حاصل کریں. تو پہلی گزارش تو یہی تھی کہ ایسے پیرنٹس جن کے پاس واٹس ایپ والا موبائل نہیں ہے، از راہ کرم وہ کسی اور کا نمبر، اپنے ہمسایوں میں سے کسی کا، اپنے عزیز کا نمبر جو ہے وہ ادارے کو ویل کرتے ہیں. دوسری بات، الحمدللہ ہم نے یوٹیوب پر بھی جو ہے چینل کریٹ کیا ہے، اور یہ واٹس ایپ آئی ڈی جو ہے واٹس ایپ کا گروپ اسٹیبل کر کے سارے بچوں کے نمبر اور سارے اساتذہ کے تو ان کو لنک کیا ہے. بچوں کا جو ہوم ورک ہے ان چھٹیوں کا، ایک بہت بڑی کنفیوژن پیرنٹس کے ذہن میں ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب گورنمنٹ نے اعلان کیا 30 مئی تک چھٹیاں ہیں، آگے پھر 1 جون کو اسکول لگے گا. تو پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں، اور یہ خدشہ ان کے ذہنوں میں ہے کہ جب جون کا مہینہ آئے گا تو وہ تو ویسے ہی بڑی گرمی ہوتی ہے، جون، جولائی، اگست تو موسم گرما کی تعطیلات ہو جائیں گی، تو 2.5 ماہ تو یہ بند رہا اسکول، پھر اگلے 3 ماہ یا 2.5 ماہ تو یہ تو تعلیمی سال ضائع ہو گیا. تو ایسی بات نہیں ہے. اس سلسلہ میں میں واضح کر دوں کہ یہ جو 2.5 ماہ یہ جو چھٹیاں ہو گئیں ہنگامی حالات میں کرونا وائرس کی وجہ سے، ان کو گرمیوں کی جو چھٹیاں جون، جولائی اور اگست میں ہونی تھی وہ چھٹیاں ان کو کنسیڈر کر لیا گیا ہے. اور 1 جون کو جو ہے اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے، انشاءاللہ حالات نارمل ہو جائیں تو گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ 1 جون کو اسکول لگ جائے گا. اور یہ بات کہ بہت زیادہ گرمی ہوگی تو پھر گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ تھوڑے دورانیے کے لیے درمیان میں بریک بھی نہیں ہوگی، تو صبح جلدی اسکول لگا کے تو 11 بجے تک چھٹی کا جو ہے وہ معاملہ اس طریقے سے پروگرام جو ہے وہ بن جائے گا. تو اب یہ جو چھٹیاں کرونا وائرس کی وجہ سے ہنگامی چھٹیاں جو اس وقت بچے گھروں کے اندر ہیں، یہ آپ ان کو گرمیوں کی چھٹیاں سمجھ لیں. پھر ظاہر ہے اگر یہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں تو ان کا ہوم ورک بھی چاہیے ہوگا. تو ہم نے ہوم ورک جو ہے وہ ریٹن فارم میں ہم نے ارینج کر لیا ہے. اسکول آفس میں، ایڈمن آفس میں ہوم ورک موجود ہے. تو پیرنٹس تشریف لا کے بچوں کا چھٹیوں کا، ان چھٹیوں کا ہوم ورک جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. اب یہ بات بھی مد نظر رہے کہ سارے ہی پیرنٹس ایک دن نہیں آ جائیں گے. ہمیں جو کمشنر گجرانوالہ اور ڈی سی صاحب اور اسی طرح سی ای او ایجوکیشن ان کی ہدایات اور احکامات کے مطابق چند دنوں کے مخصوص دن ان میں والدین کو بلایا جائے گا، اور گاہے بگاہے تمام والدین کو نہیں بلایا جائے گا. تو وہ جتنا ہمیں الاؤ کیا گیا ہے اسی طریقے سے والدین اسکول میں آئیں گے. جب ہم انہیں کال کریں گے یا میسیج کریں گے تو پیرنٹس تشریف لائیں گے، اور پھر ساری احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ بھی پیش نظر رہیں گی، سوشل ڈسٹینس وغیرہ جو کچھ بھی معاملہ ہے. تو والدین اسکول کی طرف سے آنے والی کال کا انتظار کریں اور میسیج کا انتظار کریں. اب یہ پہلا میسیج تو ہو گیا، پیرنٹس کو مل گیا ہوگا کہ چھٹیوں کا ہوم ورک آ کے حاصل کرتے ہیں. دوسری بات، اچھا جی، یہ جو ہوم ورک ہے چھٹیوں کا، تعطیلات کا، اس کو بھی ویکلی بنیادوں پہ ہم نے بنایا ہے، ویکلی بیس پر. تو اسی لحاظ سے جو ہے اس کی چیکنگ کا بھی سلسلہ ہے. سلیبس بک
آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بڑی محنت سے، مینجمنٹ نے بہت محنت کی اور پھر اساتذہ کی بھی محنت جو ہے ان کی معاونت لے کے شبانہ روز کی محنت سے بہت خوبصورت سلیبس بک تیار کی۔ اب سمجھتے ہیں کہ کسی بھی اسکول کی ترقی اور اس کی بہتری کے لیے اور اسے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے سلیبس بک، جسے آپ ڈائری ورک بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا بہترین یا بہتر سے بہتر اور بہترین سے بہترین ہونا ضروری ہے۔ تو ہم نے بڑی محنت کی تھی، اور اس سال سیشن جو 2020 اور 21 کے لیے ہم نے بڑا خوبصورت سلیبس جو ہے وہ مرتب کیا ویکلی بیسس پر، اور پھر اکارڈنگ ٹو کیلنڈر، مثلا پہلا ویک جو ہے وہ کس تاریخ سے شروع ہو کے کس تاریخ کو ختم ہو رہا ہے، اگلا ویک جو ہے وہ کس تاریخ سے کس تاریخ کو ختم ہو رہا ہے، اسی طرح تمام ویکس پرولونگ، اسی طرح پورا سال جو ہے اسٹڈی پلان ہم نے ترتیب دیا، اور پھر اس متعلقہ ویک میں جو ٹیسٹ ہیں روزانہ کی بنیاد پر ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور اس میں ٹیسٹوں کو بھی جو ہے وہ ان کا بھی اسکیجول جو ہے وہ سلیبس بک میں دیا گیا ڈیلی بیسس پر۔ مثلا منڈے ہے تو کون سا ٹیسٹ ہوگا انگلش کا، اسی طرح وینسڈے ہے تو پھر سوشل اسٹڈی کا، سائنس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کس دن ہوگا۔ تو یہ سارا ہم نے اکارڈنگ ٹو کیلنڈر کیا تھا اور باقاعدہ تواریخ دی ہوئی۔ تو اتنی محنت کرنے کے بعد اب ظاہر ہے ہم نے تو مارچ، اپریل اور مئی کے 2.5 ماہ جو ہیں یہ بھی ہمارے اسٹڈی پلان میں تھے، اور ہماری اسٹڈی جو ہے وہ ویک پر تقسیم تھی اور باقاعدہ ٹیسٹ ہونے تھے۔ اب جب یہ چھٹیاں آ گئیں اور وہ جو جون، جولائی اور اگست کے 2.5 ماہ جو ہم نے چھٹیوں میں رکھے تھے اب وہ ہماری اسٹڈی میں آ گئے، تو ہمیں پھر وہ سارا نئے سرے سے دوبارہ محنت کرنا پڑی، اور نہ صرف یہ کہ محنت، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ اس کی ری ایڈیٹنگ کا تھا، اور اس سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ اس کی کمپوزنگ کا، تو الحمدللہ وہ بھی مکمل ہو چکا، وہ بھی ریٹن فارم میں موجود ہے۔ اور اس سلیبس کے اندر ہم نے نہ صرف سلیبس کی جو بکس ہیں ان کی اسٹڈی کو پلان کیا، بلکہ ایکسٹرا ہم نے انگلش ووکیبلری اور جنرل نالج اور اسلامک نالج اور پھر اورل ورک جو ہے وہ ایکسٹرا بھی دیا۔ تو اب وہ دوبارہ سے ہمیں اس کو مرتب کرنا پڑا، لیکن ان دنوں میں ہم نے محنت کر کے، اساتذہ نے بھی بہت ساتھ دیا، تو گھروں میں بیٹھ کر اساتذہ نے ہماری معاونت کی، اور ہم اس قابل ہوئے الحمدللہ کہ اب وہ پھر ریٹن فارم میں ہمارے پاس نیا سلیبس، نئی جو ہے وہ جہتوں کے ساتھ اب پھر موجود ہے، تو وہ بھی اویل ہے، تو پیرنٹس وہ بھی حاصل کر سکیں گے اسی طریقے کے مطابق کہ جب ان کو کال کیا جائے۔ اور یہ میں تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ بچے اسکول نہیں آئیں گے نہ اپنا ہوم ورک لینے کے لیے، نہ ہی اس کو چیک کروانے کے لیے، واپس کرنے کے لیے، نہ ہی کسی اور سلسلہ میں، نہ سلیبس بک لینے کے لیے، صرف پیرنٹس جو ہیں کائنڈلی وہ اسیس کر سکیں گے۔ اب جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اس کے سلسلہ میں گزارش ہے کہ قطعاً کوئی غیر ضروری میسج، کوئی ایسی تفریحی میسج ہے یا سیاسی میسج ہے، مذہبی ہے، کوئی اور انفارمیٹیو جو ایجوکیشن سے ہٹ کے ہے، وہ میسجنگ آپ نے نہیں کرنی، کوئی پوسٹ اس پہ شیئر نہیں کرنی کائنڈلی۔ اگر ایسا ہوا بار بار تو پھر جو ہے نا اس نمبر کو جو ہے وہ الگ کیا جا سکتا ہے۔ بچے اپنے سلیبس سے متعلقہ اگر انہیں کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو وہ اپنے ٹیچر کو بھی میسج کر سکتے ہیں اور ٹیچر کی گائیڈنس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بلکہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ جہاں جہاں کوئی ڈیفیکلٹی ہے، مثلا میتھ میں یا سائنس سبجیکٹس ہیں جو ہیں، فزکس کا ہے، کیمسٹری، بایو ہے، یا انگلش بھی، تو جہاں ہم سمجھیں گے کہ بچہ ہوم ورک گھر میں بیٹھ کے آج خود نہیں کر سکتا، کہ ایسے کویسچنز ہوں گے جن کا سلوشن بچے کے لیے مشکل ہے، اگر اسے کوئی ٹیوٹر گھر میں یا گھر میں پڑھانے والا اگر اویل نہیں ہے، تو پھر اس بچے کے لیے، ایسے بچوں کے لیے ہم جہاں دیکھیں گے کہ کوئی چیپٹر جو ہے وہ ذرا ٹف ہے، تو اس کے جو نوٹس بنا کے اس کے آنسر جو ہیں وہ ہم
اس واٹس ایپ میں جو ہے وہ انشاءاللہ اویل کر لیں. اور پھر ٹیچر جو ہیں ان کے لیکچر بھی جو ہیں وہ ڈلیور کروائے جائیں گے. ہم جہاں ضروری سمجھیں گے کہ بچوں کی گائیڈنس کے لیے یہ چیز بتانا ضروری ہے. تو یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. آئندہ سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ آن لائن جو اسٹڈی کا سلسلہ ہے یہ اس کرونا وائرس کی چھٹیاں اور یہ ہنگامی حالات ان کے بعد بھی وہ جاری رہے گا. بلکہ بڑے سارے ادارے جو ٹاپ کے ادارے ہیں انہوں نے تو یہ سلسلہ اب شروع کر دیا ہے، اور اس دور میں ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں جو تعلیمی ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں. تو یہ ہماری الحمدللہ بڑی کامیابی اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم نے اس ایریا میں سب سے پہلے اور شہر میں کوئی چند جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ادارے، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوئے. اب والدین ہمارے ساتھ کتنا کوآپریٹ کرتے ہیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، آنے والا وقت بتائے گا. میں نے بڑا آسان بتا دیا کہ اگر کسی کے پاس ٹچ موبائل نہیں، نیٹ نہیں چل رہا، واٹس ایپ نہیں ہے، تو کسی دوسرے کا نمبر اپنے ہمسایوں میں سے کسی عزیز کا، اور اس کو دن میں ایک دفعہ 5-10 منٹ کے لیے اس کو چیک کر لیا، دیکھ لیا. اور باقی بچے جو گائیڈنس چاہتے ہوں وہ میسیجنگ کریں گے انشاءاللہ. تو اس سلسلے کو کامیاب بنانا ہے، تعلیمی کمی کو دور کرنا ہے. باقی اللہ کے فضل و کرم سے بابرکت مہینہ ماہ رمضان المبارک بھی ہمارے پاس آ رہا ہے. میں پیرنٹس سے خاص طور پہ یہ گزارش کروں گا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ جو ایک بہت بڑی آفت، یہ جو وبا اور بلا کی صورت میں اس نے گھیرا ہوا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے. ہمارے بچوں کو اللہ پاک محفوظ و معمون رکھے. ترمذی شریف کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کسی مریض کو دیکھیں تو اس مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیں تو وہ مرض آپ کو لاحق نہیں ہو سکتا. اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان، اس پہ ہمارا پورا ایمان ہونا چاہیے. تو وہ دعا اگر آپ کسی کرونا والے مریض کو دیکھیں، کسی اور مرض میں مبتلا شخص کو دیکھیں، ٹی وی پر کسی کو دیکھ لیں، تو اگر وہ دعا پڑھ لی جائے گی تو چونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مرض آپ کو لاحق نہیں ہو سکتا، تو وہ دعا بھی سن لیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش فرمائیے گا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا ہے. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں میں سے